السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کیوں بنائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا۔ چلیے بنا تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس ویڈیو پر آئے ہیں ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم ان کو کشتی بناتے دیکھتی تو خوب ہنستی تھی اور مذاق اڑاتی تھی۔ کہتی تھی، اے نوح، یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تم بڑھئی کب سے ہو گئے؟ تم نے کب سے بڑھئی کا کام اختیار کیا؟ ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ ان کمینوں پیشہ وروں کے پاس نہ بیٹھو، مگر تم نے ہمارا کہنا نہ مانا۔ تم نے بڑھئی اور لوہار کی صحبت نہ چھوڑی، اس کا یہ اثر ہوا۔ اے نوح، یہ تو بتاؤ اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ بھائی واہ، تم بھی خوب چیز ہو، تمہاری ہر بات ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس کو ریت میں چلاؤ گے یا پہاڑ پر چڑھاؤ گے؟ بتاؤ تو کیا کرو گے؟ دریا تو یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو جن اس کو اڑا کر لے جائیں گے یا بیل جو دو گے وہ کھینچ لے جائیں گے۔ کیوں سچ کہتے ہیں نا۔ دیکھیے کیسے ان کی قوم ان کا مذاق اڑا رہے جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وہ اب حضرت نوح علیہ السلام یہ باتیں سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی اور صبر کیا۔ بس یہی جواب دیا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ یہاں پہ ہے طوفان۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کا کہنا نہیں مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے برابر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے طوفان سے برباد کر دیا۔ دیکھیے طوفان آ گیا اللہ کا وعدہ جس کا اس قوم کو انتظار تھا۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس کا تم ہم کو خوف دلاتے ہو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اللہ کا عذاب خدا بچائے بہت ہی سخت ہے۔ پانی جو چلا ہے تو اس کو سوائے خدا کے کون روک سکتا ہے؟ آسمان برستا تھا اور زمین اگلتی تھی۔ آسمان معلوم ہوتا تھا کہ چھلنی ہے جس کی کوئی روک نہیں ہے۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، غرض پانی ہی پانی تھا۔ چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنے گھر والوں اور مسلمانوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے لو۔ آج کے دن اس طوفان سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، حیوان ہو یا انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر اپنے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ گئے اور کہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور تھمنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی موجوں کو چیرتی تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور موجیں اس غضب کی اٹھتی تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ دریا میں تیر رہے ہوں۔ جب معمولی دریا یا بڑھ کے وہ غضب ڈھاتے ہیں
کہ الہی توبہ، پھر یہ تو زبردست قدرت والے کا بھیجا ہوا عذاب تھا۔ اس کے جوش و غضب کا کیا پوچھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے بھاگتی پھرتی تھی اور کہیں بچاؤ کی صورت نظر نہیں آتی تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کافروں کے ساتھ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سوار ہوتے وقت کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ تو بھی سوار ہو جا، ورنہ تو بھی ڈوب جائے گا۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور اس کو بہا لے گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی ڈوب جانے کا رنج بہت ہوا، اور کیسے نہ ہوتا، بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ بیٹے نے پانی سے نجات نہیں پائی تو خیر یہی غنیمت ہے کہ آخرت کی آگ سے نجات پا جائے۔ اس لیے آگ پانی سے زیادہ ہولناک اور دردناک ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کے دربار میں اپنے ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شمار ہے، مگر اللہ بندوں کی صورتیں اور ان کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے سفارش نہیں قبول فرماتا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہی ہو۔ نبی کے گھر والوں میں مشرک کا شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے عمل خراب تھے، وہ کافر تھا۔ مجھ سے ایسا سوال مت کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں ایسے سوال سے پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھ کو علم نہیں، میری اس غلطی کو معاف فرما، مجھ پر رحم کر، ورنہ مجھ کو سخت سے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ طوفان کے بعد جب سب کافر ڈوب گئے، بستی کی بستی تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ نے کہا، اے آسمان رک جا، اور اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ کے حکم کی دیر تھی، ادھر اس نے حکم دیا، ادھر پانی خشک ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ آواز آئی، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر پڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں، مسلمانوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے اتر پڑے، خشکی پر چلتے تھے اور شکر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی اور ان پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ نہ آسمان نے ان پر آنسو بہائے، نہ زمین کو ان پر ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد خوب بڑھی، اتنی بڑھی کہ ملک کے ملک ان کی اولاد سے آباد ہوئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے اور بہت امتیں ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر دونوں جہاں میں سلامتی ہو۔